اسے ابو عبداللہ کہا جائے گا. کسی کے بیٹے کا نام دانیال ہے تو اسے ابو دانیال کہا جائے گا. کسی کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو اسے ابو ابراہیم کہا جائے گا. تو حضرت امام مہدی کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی. اس کا مطلب آپ کے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یواتی اسمہ بی اسمی، کہ آپ کا نام میرے نام پر ہوگا. اللہ کے نبی کا نام کیا تھا؟ محمد. اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اور آپ نے فرمایا کہ یواتی اسم ابیہ بی اسم ابیہ، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا. اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اس کا مطلب حضرت امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. اب نام کس طرح بن گیا؟ ابو عبداللہ تو یہ کنیت ہے، محمد بن عبداللہ یہ نام ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا. آپ کے لقب اور ٹائٹل اس زمانے میں دیے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے. تو آپ کا ایک ٹائٹل، ایک لقب ہوگا المہدی. المہدی آپ کو کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ ہدایت پر آپ امت کو جمع کر دیں گے. دوسرا ٹائٹل آپ کا ہوگا الجابر. جابر کے دو معنی ہیں، یعنی دشمنوں کے لیے بڑے سخت ثابت ہونے والے آدمی کو جابر کہتے ہیں. بہترین لیڈر، بہترین قائد اور بہترین جرنیل اسے کہتے الجابر. دوسرا مطلب یہ ہے الجبیرہ، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والی چیز. جیسے فیویکول ہوتا ہے، اس زمانے میں فیویکوئک ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو عربی میں اسے جبیرہ کہتے ہیں. یعنی ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کا کام جبیرہ بن کر حضرت امام مہدی کرے گے. آج کے زمانے میں سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں بیٹے سے ٹوٹی ہوئی، بیٹا ماں سے ٹوٹا ہوا، بھائی بہن سے ٹوٹے ہوئے. یہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں، ٹوٹی ہوئی امت ہے، اس ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کا کام حضرت امام مہدی کریں گے، اسی لیے آپ کو الجابر کہا جائے گا. تیسرا الہاشمی آپ کو کہا جائے گا. ہاشمی یعنی قبیلے بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. المدنی بھی آپ کو کہا جائے گا. آپ پیدا کہاں ہوگے؟ مدینۃ المنورہ میں. القرآن الکریم ایک بستی ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوگے مدینۃ المنورہ میں، اس لیے آپ کو المدنی بھی کہا جائے گا. تو نام اس طرح ہو گیا: محمد بن عبداللہ، المہدی، الہاشمی، الجابر. یہ اس طریقے سے حضرت امام مہدی کا نام ہو گیا. اب آتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی. کیونکہ محمد بن عبداللہ بہتوں کا نام ہوگا، اور بہت ساروں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. آج کے زمانے میں خود نے اعلان کر دیا. تو اللہ نے حفاظت کا انتظام اس طرح کیا: المہدی منا من اہل البیت یصلی اللہ فی لیلۃ. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگے، اور ایک رات میں آپ کو مہدویت کے مقام پر پہنچایا جائے گا. ایک رات میں. اس سے پہلے آپ کو خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. نارمل زندگی گزر رہی ہوگی آپ کی. جب 40 سال کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی زندگی کے، تو پھر جب آپ رات میں سوئے گے تو خواب کے ذریعے سے آپ میں وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور صالحیت آپ میں ودیعت کر دی جائے گی، اور آپ کو اس مقام پر خواب کی وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے گا جسے کہتے ہیں مہدویت کا مقام. کیوں؟ کیونکہ اگر شروع سے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، تو آپ اپنی بیوی کو بتاتے، بچوں کو بتاتے، اڑوس پڑوس کو بتاتے، اور آپ کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، مار دیا جاتا. اگزامپل، فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری بادشاہت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بنی اسرائیل کے 3000 بچوں کو قتل کر دیا. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کا بڑا نہ ہونے پائے. اگر بڑا نہیں ہوگا تو میری بادشاہت ختم نہیں ہوگی. اسی لیے ایک راستہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، اسے ذبح کر دو، اسے کاٹ دو. اس نے اس امید پر کہ میرا دشمن بڑا نہ ہونے پائے 3000 بچوں کو قتل کر دیا. یہی حال امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چھپایا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حضرت امام مہدی کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کیا. دکھتے کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تک بتایا حدیث میں، ابو داؤد میں. فرمایا اجل الجبہہ،
آپ کی پیشانی چوڑی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، اقنى الانف آپ کی ناک کھڑی ہوگی، فی لسانہ شیء آپ کی زبان میں لکنت ہوگی، یعنی تھوڑا اٹک کر آپ بات چیت کر رہے ہوگے. یہ حضرت امام مہدی فرمایا کہ آپ کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، یعنی رنگ کے گورے ہوگے، اور سرخ یعنی جب غصہ ہو جاتا ہے آدمی تو لال لال اس کا چہرہ ہو جاتا ہے. بالکل یہی سچویشن حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی ہوگی. آپ کو رضی اللہ عنہم کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے تو اسے رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، اور یہ 3 چیزیں صحابہ کے بارے میں ثابت ہوئی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے. پہلی چیز، دلیل قوی کے ذریعے سے پتہ ہو اس کے ایمان کی گواہی، یعنی یہ ایمان والا ہے، ایک مضبوط طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. یہ یا تو قرآن بولے، یا تو حدیث بولے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. یہ ہے. تو حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، تو ایک ثابت ہو گیا اب دلیل قوی کے ذریعے سے ایمان پر گواہی. اور دوسرا ہے ایمان پر موت اور ایمان پر زندگی ثابت ہو. تو یہ بھی حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور آپ کو کہاں تدفین ہوگی. تو ایمان پر زندگی بھی ثابت ہوئی اور ایمان پر موت بھی ثابت ہوئی، اسی لیے آپ کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. اب امام مہدی کو کیا کہا جائے گا؟ نبی کہے گے، صحابی کہے گے، ولی کہے گے، یا پھر قطب اور ابدال کہے گے؟ تو ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 4 درجے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا درجہ، والصدیقین دوسرا درجہ، والشہداء تیسرا درجہ، والصالحین چوتھا درجہ. یہ 4 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں. تو حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ کے بعد ہوگے. 2 درجہ نبی اور صحابیت کا، تیسرا درجہ تھا یہ شہید اور ولی اور قطب اور ابدال کا. تو یہ 2 درجے ایک ادھر کر دو، اور جو بیچ میں ہے وہ حضرت امام مہدی کا مقام ہے، مقام مہدویت. یعنی آپ نبی نہیں ہوگے، صحابی نہیں ہوگے، لیکن آپ قطب ابدال ولی سے اوپر ہوگے، چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو، اس سے اوپر کا مقام آپ کا ہوگا. یہ حضرت امام مہدی کی شخصیت ہے. اب آتے ہیں کہ امام مہدی کس زمانے میں آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی، کوئی سوئے نہ، تھوڑا ٹیک مت لگاؤ. ماشاءاللہ قربانی دے کر بیٹھے ہیں نا، تو میں نا جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کئی حدیثوں کا نچوڑ ہے، بہت محنت لگتی ہے ایک عنوان پورا تیار کرنے میں. تو امام مہدی کس زمانے میں آئے گے؟ تحل الفقر والغربہ، فرمایا کہ جب غربت، فقر و فاقہ، مہنگائی عام ہو جائے گی تو امام مہدی آئے گے. بتاؤ آج کے زمانے میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ غریبی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے. تو ایک نشانی یہ پوری ہو گئی. دوسری نشانی، دریائے فرات خشک ہو جائے گا. 4 دریا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چاروں دریا جنتی ہیں. 2 دریا الجیحون و سیحون، یہ تو 7ویں آسمان کے اوپر بہ رہے ہیں. 2 دریا زمین میں ہیں، النیل والفرات، دریائے نیل جنتی دریا اور دریائے فرات بھی جنتی دریا. تو فرمایا کہ یہ جو دریائے فرات ہے یہ خشک ہو جائے گا. یہ دریائے فرات ہے کہاں پر؟ یہ لہذا ترکی کے آرمینیا پہاڑوں، جو برفیلے پہاڑ ہیں، وہ جب آرمینیا کے برفیلے پہاڑ پگھلتے ہیں تو ترکی سے یہ دریائے فرات نکلتا ہے، دریائے فرات کا پانی نکلتا ہے اور عراق راستے میں پڑتا ہے، تو عراق کو سیراب کرتا ہے، پھر بحیرہ تبریہ میں جا کر گرتا ہے. جیسے انڈیا اور پاکستان کی پانی پر جنگ ہے، انڈیا سے جتنی بھی سمندر اور دریا نکلتے ہیں وہ پاکستان کو سیراب کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے کہ میں پاکستان کو پانی نہیں دوں گا، پھر پاکستان اور انڈیا کی اس میں جنگ ہوتی ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے مذاکرات میں طے ہوا تھا کہ تم پانی دو گے. اسی طریقے سے ترکی اور عراق کی پانی پر جنگ ہے. ترکی بار بار یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں
پانی نہیں دوں گا دریائے فرات کا. دریائے فرات کو اگر میں پورا روک دوں تو دریائے فرات آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. جب آگے نہیں بڑھے گا تو عراق کو پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے عراق اور ترکی کی جنگ عنقریب ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ جنگ ہوئی ہے. اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ ترکی نے ایک بڑا ڈیم بنایا ہے. اتنا بڑا ڈیم بنایا ہے, 1600 مربع کلومیٹر کا لمبائی اور اس کی چوڑائی ہے. کمال آتا ترک ڈیم, آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیم کا کام مکمل ہو چکا ہے, کئی سالوں سے چل رہا تھا. روایتوں میں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ترکی دریائے فرات کا جو پانی ہے جو آرمینیا کے برفیلے پہاڑوں سے پگھلتا ہے, اگر وہ اٹھا کر ڈیم میں ڈال دیتا ہے تو چند گھنٹوں میں دریائے فرات خشک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دریائے فرات ایک پورا سلسلہ ہے. اب جب وہ سلسلے کو بند کر دیا جائے گا, ایک گڈھے میں اگر ہم پورے پانی کو ڈال دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشک ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے یہاں سے کوئی سمندر نکل رہا ہے, اگر ایک بڑا گڈھا کھود کے پانی کو اندر ڈال دیا جائے گا تو اب سمندر خشک ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا. تو اگر وہ اسٹوریج کر لیتا ہے ترکی وہ پورا پانی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو گیا اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور دریائے فرات خشک ہونے میں ہے. تو یہ دوسری نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. اب آتے تیسری نشانی پر. ایک پوری چین ہے, ایک کڑی ہے, ایک لڑی ہے, آپ کے سمجھ میں آئے گی. 10 محرم کو امام مہدی مابین رکن والمقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں. تو 10 محرم سے پہلے جو شعبان المعظم ہے اس پر آ جاتے ہیں. شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یہ 5 مہینے جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ نان اسٹاپ یہ علامتیں آتی رہے گی, پوری ہوتی رہے گی. ان 5 مہینے کے بعد جو چھٹا مہینہ آئے گا اس میں امام مہدی ظاہر ہو جائے گا. تو ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ 5 مہینے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کا اندازہ کیسے لگے گا؟ شعبان سے. شعبان المعظم میں کیا ہوگا؟ شعبان المعظم میں مسلمانوں اور کافروں کی بڑی جنگ ہوگی. الملحمۃ العظمیٰ, الملحمۃ الکبریٰ حدیث میں بتایا گیا ہے. تو شعبان المعظم میں یہ جنگ کہاں ہوگی یہ بھی بتایا گیا ہے. اسے انگلش میں آرمک ڈاؤن وار کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پر یا پھر کہیں پر بھی سرچ کریں گے, آپ پڑھیں گے, اس پر کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے آرمک ڈاؤن وار پر. اور ہر مجدو کی جنگ اسے اردو میں کہا جاتا ہے, جنگ ہر مجدو. ہر کہتے ہیں پہاڑوں کو فلسطینی زبان میں, اور مجدو ایک بستی کا نام ہے جو فلسطین میں آباد ہے. وہ بستی کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں بڑا میدان ہے. تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین میں یہ پہاڑیوں کے بیچ میں جو میدان ہے مجدو بستی میں, وہاں پر شعبان المعظم میں کافروں کی اور مسلمانوں کی بڑی جنگ ہوگی اور مسلمان بہت زیادہ تعداد میں مارے جائیں گے. یہ شعبان میں ہوگا, خوریزی ہوگی. اب آتے ہیں رمضان المبارک پر. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے چاند کو چاند گرہن لگے گا. پہلی تاریخ کا چاند چھوٹا ہوتا ہے. گرہن کب لگتا ہے؟ جب چاند پورا فل ہو جاتا ہے, فل گولائی میں ہو جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے, تو گرہن لگتا ہے. مگر یہاں پر بتایا کہ ترتیب پلٹ گئی اور تبدیلی آ رہی ہے. تو چینجنگ جب آ رہی ہے تو تم سمجھ لینا کہ اب زمانہ اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے چاند کو جب گرہن لگے گا, یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے. دوسری نشانی, اسی رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. جبکہ ناسا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن 28, 29, 30 کو ہوتا ہے آخر میں, لیکن یہاں پر 15 کو ہو رہا ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ ترتیب بدل دی گئی ہے. کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے تو سورج گرہن 15 تاریخ کو ہو کر رہے گا. فرمایا فَإِذَا لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ رمضان, جب رمضان کی 15ویں تاریخ آئے گی, فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک آواز آئے گی.
اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو آواز کے عذاب کے ذریعے سے تباہ کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا، بے شرم، بے غیرت بن چکی تھی، تو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں پر اٹھائے اور پٹک دیا گیا تھا۔ تو یہ جو، اور چیخ کے ذریعے سے بھی آپ کو برباد کیا گیا تھا۔ تو یہ جو فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاءِ ہے، آسمان سے ایک چیخ نکلے گی۔ رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کی رات میں جب لوگ سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو 70,000 لوگ اس آواز، اس چیخ سے مر جائیں گے۔ دوسری نشانی، تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے رمضان المبارک گزر گیا، شعبان، رمضان، اب آتے ہیں شوال المکرم پر۔ شوال میں عید کا موقع ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عرب کا حکمران مر چکا ہے۔ عرب سعودی کا کوئی حاکم اور کوئی بادشاہ مر جائے گا۔ جب وہ مرے گا تو اس کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہ بننے کے لیے لڑیں گے، 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے۔ یہ شوال المکرم میں ہوگا واقعہ۔ جب 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے تو پھر عرب کا حال یہ ہوگا کہ عرب 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور زیادہ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیلے گی وہاں پر۔ اب آتے ذی القعدہ پر۔ ذی القعدہ میں حج کے لیے جو لوگ جائیں گے عرب، چاہے وہ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈونیشیا سے ہو، ملیشیا سے ہو، پوری دنیا سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، تو ان کو لوٹ لیا جائے گا، حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا جائے گا ذی القعدہ میں۔ اب آتے ہیں ذی الحجہ میں۔ ذی الحجہ میں یہ ہوگا کہ پارٹی ورکرز کی طرح لوگ آپس میں لڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بی جے پی کا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا، کوئی کانگریس کا اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا۔ تو وہاں پر جو حاجی جائے گے حج پر، تو حج کرنا تو دور کی بات، حج کرنا بھول جائے گے، حج نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر شہزادوں کے لیے لڑیں گے۔ جس کا جو فیوریٹ شہزادہ ہوگا، جو اپنے شہزادے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، ولی عہد بنانا چاہتا ہے، حکمران بنانا چاہتا ہے، سعودی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے شہزادے کے لیے لڑے گا پارٹی ورکرز کی طرح۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذی الحجہ میں مینا کی وادی اپنے امت کے خون سے بھری ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ نبوت کی آنکھوں سے مینا کی وادی میری امت کے خون سے بھر چکی ہے۔ یہ حال ہوگا ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے لوگ حج کریں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو شعبان سے ذی الحجہ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، نان اسٹاپ آپ کو واقعات بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب جو یہ ذی الحجہ گزرے گا تو 7 بڑے بڑے قطب اور ابدال اور علماء قسم کے لوگوں کو اللہ چنے گا۔ اپنے اپنے علاقوں سے لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے اتنی تباہی اور بربادی آ چکی ہے، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ ان کی تلاش میں لوگ نکلیں گے، اور جب مکہ المکرمہ میں وہ حالات ہوگے، وہاں پر پہنچے گے تو اب پتہ چلے گا، جب طواف کر رہے ہوگے تو ایک دم سے ان کی نظر امام مہدی علیہ رضوان پر پڑے گی۔ وہ ان کے بال اور وہ ان کی پیشانی اور وہ ان کا حلیہ اور گیٹ اپ دیکھ کر علماء کرام پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ وہ ان کے پاس جائے گے اور کہے گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، جلدی سے آپ دشمنوں کا مقابلہ کیجئے۔ وہ کہے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کیوں کہے گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں کہے گے؟ کیونکہ ان کو اس رات کے ذریعے سے وہ مقام پر پہنچایا نہیں گیا، ابھی ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہے۔ تو ان کو کہے گے کہ آپ امام مہدی، وہ کہے گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر علماء کنفیوز ہو جائے گے، باہر چلے جائے گے۔ اب مکہ سے مدینہ المنورہ سارے حجاج آتے ہیں، یہ علماء بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے۔ جب مدینہ المنورہ میں روضہ رسول کے قریب ان کو دیکھیں گے تو پھر کہے گے یار وہی نشانیاں، وہی علامتیں، وہی چہرہ، وہی بال اور وہی چال وہی ہے۔ پھر دوبارہ علماء کرام انہیں پکڑیں گے۔ اب وہ ایسے ویسے علماء نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی نے فرمایا کہ 70 ابدال ہر وقت موجود رہے گے۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال اسے کہتے ہیں کہ ایک قدم جس کا یہاں تو ایک قدم وہاں، یعنی
اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. کہ 100 ولی جس مقام پر پہنچتے ہیں، ابدال وہ اس ایک مقام پر آلریڈی رہتا ہے، اتنا نیک ہوتا ہے. تو لہٰذا 70 ابدال میری امت میں ہر وقت رہے گے، اور 40 ابدال تو سیریا میں، ملک شام میں ہر وقت رہے گے. کہاں پر؟ ملک شام میں 40 ابدال رہے گے، اور باقی 30 ابدال پوری دنیا میں رہے گے. آج ملک شام میں جو اتنا ظلم ہے سیریا میں، آج کیا وجہ ہے کہ یہودی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، میجورٹی ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بیت المقدس پر مکمل قبضہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیوں نہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پر کون موجود ہے؟ ابدال موجود ہے، کہ جو مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. اور یہ ان کی ٹیکنالوجی ابدال کی عبادتوں کے سامنے فیل ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو وہ جو علماء ہوگے وہ ابدال قسم کے ہوگے. جب وہ مدینہ میں دیکھیں گے پھر پکڑے گے اور کہے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں. وہ پھر کہے کہ بھائی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں امام مہدی نہیں ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. اب جب یہ علماء کرام، اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے حج ہوگا. 10 ذی الحجہ کو یہ حج کر رہے ہیں. 11-12 سے اب ان کی یعنی تلاش شروع ہوئی ہے. 10 ذی الحجہ سے 10 محرم آ جائے گی. یہ ایک مہینہ مسلسل ادھر ادھر. مدینۃ المنورہ سے پھر یہ علماء مکۃ المکرمہ آئیں گے اور پھر عبادتوں میں رہیں گے، دعائیں کریں گے اللہ سے، اے اللہ اتنی خوریزی، اتنی قتل و غارت گیری، امت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، معصوموں کا خون بہ رہا ہے، ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد بھیج، نصرت بھیج، اور کسی کو بھیج کے جو ان کا مقابلہ کر سکے، امت کے لگام کو سنبھال سکے. تو جب یہ علماء مکہ دوبارہ جائیں گے تو پھر جب رات میں حضرت امام مہدی مدینۃ المنورہ سوئے گے، حدیث میں یہاں تک ہے، تو پھر مدینۃ المنورہ میں جب رات کو سوئے گے تو خواب کے ذریعے سے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے گا. کون سے مقام پر؟ مہدویت کے مقام پر. جب یہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ آئے گے، مابین الرکن والمقام، جب وہ حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں آنے ہی والے ہو گئے، پھر علماء انہیں پکڑ لے گے اور پکڑ کر جھنجھوڑے گے زور سے اور کہے گے آپ کہتے کیوں نہیں کہ آپ امام مہدی ہیں؟ آپ میں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. وہ کہے گے ہاں میں امام مہدی ہوں. پھر حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں. اور ان کا ایک خطبہ ابو داؤد میں، ان کا ایک بیان، ان کی ایک اسپیچ، ان کی ایک پوری تقریر ابو داؤد میں موجود ہے. وہ کہے گے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، اور قرآن و حدیث نے جس چیز کو باقی رکھا میں اس کو باقی رکھوں گا، جس کو حلال کیا میں حلال کروں گا، جس کو حرام کیا میں حرام کروں گا، اور میں اسلامی حکومت پوری دنیا میں نافذ کروں گا. یہ آپ کا، اور آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس وقت حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر من عدت اصحاب بدر 313 لوگ بیعت کریں گے. بہت کم ہو گئے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کے حوالے کر دینا کہ بھائی اب آپ مجھے جیسے چلانا چاہو چلاؤ، تو اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. تو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کریں گے. موت پر وہ بیعت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت رضوان والی بیعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا. وہاں پر جو 1500 صحابہ کرام نے بیعت رضوان میں بیعت کی تھی، موت پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر وہ بیعت کو کنٹینیو کیا گیا. یہ بیعت مہدویت پر 313 لوگ بیعت کرے. پھر کیا کریں گے؟ ٹائم پاس نہیں ہوگا. وہاں پر امام مہدی علیہ رضوان جیسے ہی بیعت کر لیں گے، اب فوراً جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہوگی. کتنی جنگیں امام مہدی علیہ رضوان لڑیں گے؟ 4 جنگیں. کتنی؟ 4 جنگیں لڑیں گے. پہلی جنگ جو آپ لڑیں گے تو قاتلون بجزیرۃ العرب، پہلی جنگ آپ کی عرب سے ہوگی. بھائی عرب میں تو مسلمان ہیں، ان سے کیوں جنگ لڑے گے؟ عرب میں مسلمان صرف نام کے ہیں، اصل وہ عجم ہے. عرب تو
وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں عرب تھے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ آج جو سعودی عرب کا ماحول ہے، وہاں پر ہیلووین بنایا جاتا ہے، وہاں پر نیو ایئر منایا جاتا ہے، وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، وہاں پر مندر بنائے جاتے ہیں، وہاں پر مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، علماء کو قید کیا جاتا ہے، شیخ صالح آل طالب کو قید کیا گیا۔ تو یہ جو عرب ابھی تباہی، بربادی، بے شرمی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کی طرف دوڑ رہا ہے، تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ وہاں پر شراب پینے کا ماحول ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے لباس پہننے کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ اب یہ عرب اس سے 100 گنا زیادہ اور بے حیائی کی طرف بڑھے گا۔ تو پہلی جنگ حضرت امام مہدی کی عرب سے ہوگی، آپ فتح یاب ہوگے، جیتے گے، پہلی جنگ جیتے گے۔ یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں؟ بیٹا تم اٹھ کے ادھر آ جاؤ، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایسا معاملہ ہے۔ دوسری جنگ جو آپ کی ہوگی تقاتلون الفارس، دوسری جنگ آپ کی ہوگی ایرانیوں سے۔ ایران کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کا کنسپٹ الگ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام مہدی آئے گے تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گے، تو وہ الگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس امام مہدی کا انکار کر دیں گے، اس امام مہدی کے انکار کرنے کے بدلے میں ان سے جنگ لڑی جائے گی اور وہ بھی جنگ جیتے گے حضرت امام مہدی اور مسلمان۔ تیسری جنگ ہوگی ورلڈ وار 3، تقاتلون الروم جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ وار 3 میں جرنیل اور قائد اور لیڈر کی حیثیت سے آگے بڑھے گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان، پیچھے پوری امت مسلمہ آپ کے ہوگی۔ اور ورلڈ وار 3 کہاں پر ہوگی یہ بھی بتایا، شہر غوطہ میں، یعنی ملک شام میں، سیریا میں، فلسطین کے بالکل قریب غوطہ جو شہر ہے، شہر غوطہ میں اعماق اور دابق مقام ہے جہاں پر ایک بڑا چٹیل میدان ہے، وہاں پر ورلڈ وار 3 ہوگی۔ 3 دنوں تک یہ جنگ چلے گی، یہ حدیث کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرے دن فتح یاب ہو گئے حضرت امام مہدی، وہ جنگ جیتے گئے۔ 3 جماعتیں مسلمانوں کی اس میں بنے گی، پہلی جماعت جائے گی تو لہذا وہ جماعت بھاگ جائے گی، دوسری جماعت جائے گی، وہ منافقین ہو گئے جو پہلی جماعت جائے گی، دوسری جماعت جائے گی، شہید ہو گئے، اور تیسری جماعت امام مہدی علیہ رضوان کی ہوگی، وہ فتح یاب ہو گئے۔ تو اس طریقے سے، اور فرمایا کہ 80 رائیتن، 80 جھنڈے دشمنوں کے اس میں ہوگے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 80 ڈویژن ہوگے، 80 الگ الگ شعبوں میں بٹے ہوئے ہوگی، ٹکڑیاں ہوگی، فوج کی ٹکڑیاں ہوگی، یعنی 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں کے اگینسٹ میں ہوگا، مسلمانوں کے سامنے ہوگا۔ 9,60,000 کا لشکر کافروں کا ہوگا، عیسائیوں کا ہوگا، یہودیوں کا ہوگا ورلڈ وار 3 میں، اور اللہ کی مدد و نصرت سے وہ جنگ مسلمان جیتے گے۔ اسی درمیان میں خراسان سے ایک لشکر چلے گا۔ خراسان کہتے کسے ہیں؟ میری بات غور سے سننا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ پاکستان کا کچھ ایریا اور افغانستان پورا، تو وہاں سے ایک لشکر چلے گا، اسے آج کے زبان میں، عام زبان میں کہوں تو طالبان اسے کہہ سکتے ہیں۔ 1980 سے وہ میدان میں ہے، محنت میں ہے، اور وہ جنگ کے ماحول میں ہے، اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سنت زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک فریض جہاد پر مسلسل وہ عمل پیرا ہے۔ تو وہ جو طالبان ہوگے، خراسانی لشکر ہوگا، وہ ہندوستان آئے گا، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر امام مہدی کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہوگی، غزوہ ہند امام مہدی نہیں لڑے گے، مگر امام مہدی کی ماتحتی میں، امام مہدی کے ہاتھ کے نیچے، امام مہدی کی حکومت میں وہ جنگ خراسانی لشکر یعنی طالبان لڑے گے، اور طالبان جب انڈیا میں آئے گے تو بیڑیوں میں جکڑ کر حکمرانوں کو حضرت امام مہدی کے قدموں میں پھینک دے گے، اور ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ تو یہ خراسانی لشکر۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جنگیں ہوگی تو ایک لشکر، سفیانی کا لشکر جسے کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کا لشکر ہوگا، وہ چلے گا ملک شام سے، اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آئے گا۔
جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام بیدا جسے کہا جاتا ہے، آج وہاں پر بڑا ایک یعنی پل وغیرہ بنایا ہے، تو وہاں پر جب وہ پہنچے گا تو یخسف باولہم وآخرہم، وہ پورا جو لشکر ہوگا 12,000 کا وہ زمین میں دھس جائے گا، صرف ایک آدمی زندہ رہے گا، وہ دوبارہ ملک شام سیریا جائے گا اور خبر دے گا کہ لشکر تو زمین میں دھس چکا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہوگی کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور ایک علامت یہ ہے، جو 7ویں علامت، تابوت سکینہ، کہتے کسے ہیں؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب جنگ لڑا کرتے تھے تو ایک صندوق تھا، اس کے اندر برکات تھی، یعنی اس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی لکڑی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ اور عمامہ اس میں رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات، یعنی ان کی چیزیں رکھی ہوئی ایک صندوق میں، اس صندوق کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب کوئی جنگ بنی اسرائیل ہارتی تھی تو تابوت سکینہ کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی تھی، وہ تابوت سکینہ میدان کے بیچوں بیچ آ کر فرشتے اسے لاتے تھے، فرشتوں کی قبضہ قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا، اور فرشتوں کی مدد کی وہ ایک علامت اور ایک نشانی تھی۔ تو اس زمانے میں جب امام مہدی علیہ رضوان جنگیں لڑیں گے تو ایک جنگ میں تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا، تو ایک علامت اور ایک نشانی ہوگی۔ چوتھی جنگ ہے وہ بڑی انوکھی ہے، اس میں نہ تیر نہ تلوار، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ چوتھی جنگ ہوگی ثم تغزون القسطنطنیہ، فرمایا کہ چوتھی جنگ قسطنطنیہ سے ہوگی، جو ترکی کا کیپٹل ہے، ترکی کی راجدھانی ہے قسطنطنیہ، تو چوتھی جنگ اس سے ہوگی۔ جب وہاں پر جائے گے، استنبول جسے کہا جاتا ہے آج، تو وہاں پر جب جائیں گے تو چاروں طرف اس کے فصیلے ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں، تاکہ پانی نہ آنا پائے، کیونکہ پانی اس کے آس پاس بڑا کثرت سے پایا جاتا ہے، سمندری علاقے کے بیچ میں استنبول اور قسطنطنیہ واقع ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں اٹھائی گئی ہے جسے فصیل کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ علماء کرام وہاں پر جائیں گے اور امام مہدی علیہ رضوان کا لشکر وہاں پر جائے گا، ذاکرین کی ایک جماعت کو آپ بھیجیں گے وہاں قلعے کے قریب، وہ دیوار کے قریب بھیجیں گے، ذاکرین کی جماعت یعنی ذکر کرنے والے ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زور سے پڑھیں گے، ایک دم سے وہ دیواریں گر جائیں گی، اور وہ جو ترکی ہے، وہ جو قسطنطنیہ ہے، وہ اپنے آپ کو امام مہدی کے حوالے کر دے گا۔ تو وہ جنگ بغیر لڑے، بغیر تیر و تلوار چلے، بغیر کسی کا قتل ہوئے مسلمان جیت جائیں گے۔ یہ 4 جنگیں امام مہدی جیتے گے۔ اسی جنگ میں یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے، کیونکہ جنگ لڑنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو لیتے ہیں۔ تو مال غنیمت یعنی دشمنوں کا بچا ہوا مال، چاہے ان کے ہتھیار ہو، کھانا ہو، یا ان کی جائیدادیں ہو، جو بھی چیزیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت وہ جو امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھی ہیں وہ حاصل کر رہے ہوگے، تو خبر ملے گی دجال نکل چکا ہے۔ اب یہ جھوٹی خبر ہوگی، شیطان اپنے کارندوں کے ذریعے سے پھیلائے گا۔ اس جھوٹی خبر پر امام مہدی کو حکم ہوگا کہ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر ملک شام آ جائے گے، شہر غوطہ کے بالکل قریب۔ جب ملک شام کے بالکل قریب رہے گے تو اب سچی خبر کوئی دے گا کہ واقعتاً دجال نکل چکا ہے۔ دجال کن حالتوں میں نکلے گا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دجال جب آئے گا، آنے سے 3 سال پہلے سال اللہ تبارک و تعالی بارش کو 1/3 بارش کو روک دے گا، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین سے غلہ نہیں اگے گا، کوئی اناج نہیں اگے گا۔ دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی بارش کو روک دے گا اور آدھی پیداوار کو روک دے گا جو زمین سے اگنے والی ہے۔ تیسرے سال پوری بارش کو روک دے گا اور پوری پیداوار کو روک دے گا، اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہوگا۔ ان حالتوں میں دجال نکلے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر، گرم گرم کھانا لے کر، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ اسے خدا مان لے گا، جو اس کا کھانا کھائے گا وہ اسے خدا مان لے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ لوگوں کو اپنی جنت میں اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کوشش کرنا کہ تم اس کی دوزخ میں چلے جاؤ، کیونکہ اس کی دوزخ اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل دوزخ ہوگی۔ تو یہ میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو باتیں بتائی ہے، انشاءاللہ اس کا جب چیپٹر 2 میں بیان کروں گا، اس میں دجال کے حالات اور واقعات، جنگیں، اس کے بعد انشاءاللہ چیپٹر 3 بھی اس کا ہے،
تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے یہ سارے پیش کیے جائیں گے. آپ موٹی سی ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں بہار کا رہنے والا ایک انسان جو 4 مہینے جماعت میں گیا، 4 مہینے جماعت میں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا نہ وہ عالم ہے نہ وہ حافظ ہے، وہ دوم سوم تک پڑھا ہوا ادھورا عالم ہے، جب اس نے دیکھا کہ جماعت تبلیغ میں بھولے بھالے مسلمان نکلتے ہیں، وہ ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو انہیں بہکانا چاہیے، گمراہ کرنا چاہیے. اور اس نے دیکھا کہ 2 پوسٹ ابھی خالی ہیں. کون سی پوسٹ خالی ہے؟ ایک، ہمارا عقیدہ مکمل کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو گئے، اترے گئے، زندہ آسمان پر انہیں اٹھا لیا گیا تھا. ان کے زمانے میں وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اترے گئے. ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر زندہ ہے، صحیح سلامت ہے. اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، ان کی ایک پوسٹ خالی ہے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ امام مہدی علیہ رضوان آئے گے تو خود سے اعلان نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، شروع میں تو لوگ انہیں پہچانیں گے. تو دوسری پوسٹ کون سی خالی ہے؟ امام مہدی کی. 2 پوسٹ خالی ہے. تو اس نے ایک دم سے اعلان کر دیا. پہلا اعلان اس کا یہ تھا کہ میں امام مہدی ہوں. پہلا کیا اعلان تھا؟ بہار کا رہنے والا ہے، امام مہدی ہوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم امام مہدی کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ. اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف. کیا نام ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ ڈپلیکیٹ ہے، رانگ نمبر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو محمد بن عبداللہ اور یہ ہے شکیل بن حنیف. امام مہدی کہاں پیدا ہو گئے؟ مدینہ المنورہ میں. یہ کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں. جہاں دربنگا ایک شہر ہے، دربنگا میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں پیدا ہوا، وہاں کا رہنے والا تھا. یہ تم اس سے میچ کھا رہے ہیں؟ سملیرٹیز کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تیسری چیز، امام مہدی علیہ رضوان کو علماء خود کہے گے کہ تم ہو، وہ خود سے اعلان کرے گے؟ نہیں کرے گے. اس نے خود سے اعلان کیا، اسے کسی نے کہا؟ نہیں کہا. چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، امام مہدی کتنی جنگیں لڑے گے؟ 4 جنگیں. اس نے کتنی لڑی ہے؟ اس نے ایک بھی نہیں لڑی ہے. ابھی ہم نے ایک شکیل بن حنیف کے دائی کو پکڑا تھا، یہاں پر لوگ گھوم رہے ہیں، ان کے ناندیڑ میں بھی، کھڑک پورا میں. تو جب ہم نے اسے پکڑا، خطبہ نگر کا وہ رہنے والا تھا، ہم نے اس سے پوچھا بھئی امام مہدی جنگیں لڑے گے 4 جنگیں؟ تو بولے لڑی ہے نا جنگیں شکیل بن حنیف نے. تو میں نے کہا کتنی جنگیں لڑی ہے؟ کہا کہ 2 جنگیں لڑی ہے. ایک تو اپنے امتیوں سے ہی لڑے گے، اور دوسری جنگ وہ 2009 میں جو اورنگ آباد کا واقعہ ہوتا اسے مارنے کے لیے لوگ گئے تھے، تو وہ اس کو جنگ کا نام دیتے ہیں. میں نے کہا ایسی جنگیں ناندیڑ میں تو روزانہ 10-15 ہوتی ہیں. جنگ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کہتے ہیں عرب سے جنگ ہوگی تو عرب میں اسلامی حکومت ہو. سمجھ میں؟ عرب تو ابھی محمد بن سلمان تو تباہی مچا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام مہدی آئے یا آنے والے ہیں؟ آنے والے. دوسری جنگ آپ کی کس سے ہوگی؟ روم، یعنی دوسری جنگ ایران سے ہوگی، فارس سے. تو ابھی ایران میں بھی تو ہے نا لوگ، وہاں پر اسلامی حکومت پوری طرح نافذ ہے؟ نہیں ہے. ابھی برقعے کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر، اس کو سپورٹ سعودی کر رہا ہے کہ بھئی سعودی کہہ رہا ہے کہ برقع نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اسلامی دیش ہے. سعودی اگر واقعتاً آل رسول میں ہوتا، عرب ہوتا، تو برقعے کے اگینسٹ ہوتا؟ نہیں ہوتا. برقعے کے اگینسٹ ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، پردے کے اگینسٹ ہے. یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ ابھی سعودی میں جو لوگ ہیں وہ عرب ہے نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے. تو 2 جنگ. تیسری جنگ آپ کی ہوگی ورلڈ وار 3. تو ورلڈ وار 3 ہو گئی؟ نہیں ہوئی. میں نے اس سے پوچھا ورلڈ وار 3 ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، میں تھا اس میں. میں نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی ورلڈ وار 3 ہو گئی اور یوٹیوب پر بریکنگ نیوز نہیں بنی، کمال کی بات ہے. اچھا ورلڈ وار 3 جب ہوگی تو پھر غزوہ ہند بھی تو ہوگی نا. ہو گئی غزوہ ہند. بھائی ہندوستان میں اسلامی حکومت ہے؟ ہوتی تو یہ لوگ نظر آتے؟ آج نہیں نظر آتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کے سمجھ میں آ گیا وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب اس نے شروعات کی تو بہار میں 200 لوگ اس کے ماننے والے تھے جو اس کے اپنے محلے میں تھے. اسے بہار والوں نے بھگایا تو وہ مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں آ کر چھپا. اس نے خفیہ طریقے سے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو بہکانا شروع کیا. تو آج اس کے فالوورز کتنے؟ 10 لاکھ ہے. کتنے؟ 10 لاکھ.
اپنے ناندیڑ میں بھی کئی لوگ ہیں. تو اسی لیے میرا آنا بھی اسی مقصد سے ہوا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات کو وہ لوگ بہکاتے ہیں. ان کی عورتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں. عورتوں میں جا کر تبلیغ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امام، وہ ان کا انداز کس طرح ہے، دیکھو بھئی قیامت قریب ہے، کتنا برا زمانہ ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، فحاشی اور یعنی تو یہاں تک ٹھیک ہے کہ قیامت قریب ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو دجال بھی نکل گیا. دجال کہاں نکلا ہے؟ وہ دجال ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں. میں نے اس سے کہا دجال نکل گیا، وہ کہہ رہا. میں نے کہا دجال کہاں نکلا؟ کہا کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے. میں نے کہا دجال کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر، کفر، کافر کفر لکھا ہوا ہوگا. اس نے کہا امریکہ کا کا اور فرانس کا فر، کافر ہو گیا. میں نے کہا اس حساب سے اگر یہ SMS لینگویج اگر اپن لے گئے تو پھر تو ہر دیش کا آدھا حصہ نکالنا پڑے گا. ہندوستان کا خالی ہند رکھنا پڑے گا، پاکستان کا خالی پاک رکھنا پڑے گا. تو اس طرح لوگوں کو بہکاتے کہ امریکہ اور فرانس کیا ہے؟ یہ دجال ہے. اچھا میں نے کہا یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہے نا یاجوج اور ماجوج، چائنا، وہ یاجوج ماجوج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا. یاجوج ماجوج اتنے ہوگے کہ جہاں سے جائے گے پانی کو پی لے گے، پانی نہیں ہوگا. دریائے نیل کو پی لے گے، دریائے فرات کو پی لے گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کانٹے تک وہ کھا لے گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ وہ ایک کوہ طور پر لوگوں کو لے کر چلے جائے گے. جو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر سکتے ہیں وہ یاجوج ماجوج کو قتل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یاجوج ماجوج دجال سے زیادہ پاورفل ہے، اسی لیے وہ کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ گردن میں ان کے ایک کیڑا نکلے گا، وہ کیڑا انہیں خود کھائے گا، وہ خود اپنی موت مر جائے گے. اور اتنے ہوگے وہ کہ ہم مثال کے طور پر اگر ہماری پوری انسانوں کی تعداد لے لی جائے تو 1000 اگر انسان ہیں تو وہ 1 کروڑ ہے، اگر 100 انسان ہیں تو وہ 1 لاکھ ہے. یعنی اتنی ان کی تعداد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی 1000 یاجوج اور ماجوج ہے تو ہم کروڑوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں سے 100 گنا زیادہ ہے. اگر یاجوج ماجوج اگر چائنا ہوتا تو چائنا میں کتنی آبادی ہوتی؟ چائنا آج آبادی میں فرسٹ پوزیشن پہ ہے نا. تو چائنا تو ہندوستان میں آ جاتے، چائنا کے بچے یہاں پر کھیل رہے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں ہے، وہ دیوار کے پیچھے ہی ہے. تو لہٰذا یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ شکیل بن حنیف یہ بھی کہتا ہے، ایک تو نام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا، دوسرا آپ کا لقب ہاشمی خاندان میں پیدا ہو گئے. حضرت امام مہدی کس کی اولاد میں سے ہو گئے؟ حضرت حسن کی. تو یہ شکیل بن حنیف ہے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے؟ ارے نہیں ہے بھائی. ابھی سوچئے نا، اب حضرت حسن کی اولاد سعودی میں ہی رہے گی نا، وہ انڈیا میں کیوں آئے گے یہاں پر؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سعودی میں وہ لوگ ہیں. اب کہاں پر ہیں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. سعودی میں آل رسول کو کثرت سے پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت حسن کی اولاد کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹینڈ لے گئے، آواز اٹھائے گئے حکومت کے خلاف. اور جو بھی امام کو خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے اگر وہ خطبے کے اگینسٹ جاتا ہے، اور خطبے میں لکھا ہوا ہوتا ہے حکومت کے خلاف، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، حکومت کی حمایت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، محمد بن سلمان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ تو مسیحا ہے، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہوتی ہے. شیخ صالح آل طالب نے 2018 میں ایک بیان دیا تھا اپنا، 2008 میں شاید 2008 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا بے حیائی کے خلاف، مکس گیدرنگ کے خلاف. شیخ صالح آل طالب کو ممبر سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا ہے، حالانکہ امام حرم ہے. ایسے 660 امام حرم ہے جو جیل میں قید ہے، اور وہ سب حضرت حسن کے خاندان سے یا حضرت حسین کے خاندان سے. تو جب حضرت امام مہدی پہلا کام کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے بعد جو پہلا کام ہوگا جنگوں سے پہلے، یستخرج من بنی آدم من السجن، یعنی آپ کثرت سے ہاشمی خاندان کے لوگوں کو جیل سے نکالیں گے. پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ جو ان کے خاندان کے ہاشمی لوگ ہو گئے انہیں جیل سے رہا کریں گے، نکالیں گے. پھر آپ عرب سے جنگ لڑیں گے.
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، 2:30 بج چکے ہیں نا، وقت ہو گیا ہے، تو اسی لیے بڑا قیمتی وقت ہے، بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. انشاءاللہ دوسرے حصے تیسرے حصے میں کچھ باتیں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا یوٹیوب پر چینل بھی ہے مولانا زبیر فلاحی، آپ اس چینل پر جا کر بیانات سن سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. ہم کو بیدار ہونا ضروری ہے، دجال، علامات قیامت اور فتنوں کے بارے میں ہمیں بیدار ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. دعا کریں. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ قیامت قریب ہے میرے مولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بہت فکر کی ہے، صحابہ کرام نے اپنے اہل و عیال کی بہت فکر کی ہے میرے مولا. اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تو اس امت کا رہبر بن جا. اے اللہ تو اس امت کا حامی و ناصر بن جا. اے اللہ ہر امتی کے ایمان کی حفاظت کر. ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، فتنے کی شکل میں گھوم رہے ہیں، دین کا نام لے کر گھوم رہے ہیں. اے اللہ یہ نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے میرے مولا. ساری امت مسلمہ کے ایمان کا تو محافظ بن جا. اے اللہ تو حامی و ناصر بن جا میرے مولا. یہ بچے کل بڑے ہو گئے، اے اللہ یہ اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکے. ان میں وہ طاقت، وہ قوت، اے اللہ وہ صلاحیت، وہ قابلیت پیدا فرما. اے اللہ یہ بچے اور ان کی نسلیں اے اللہ فتنوں کا مقابلہ کر سکے، ایسی صلاحیت ان میں پیدا فرما. اے اللہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا، یہ جو دین کی باتیں سن رہے اس پر عمل کرنے والا بنا، دوسروں تک پہنچانے والا بنا. امت مسلمہ کے مرحومین مرحومات کی بخشش فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ کلیہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، ائمہ اعظام کی حفاظت فرما. اے اللہ امام مہدی کے لشکر میں ہم تمام کو شامل فرما. امام مہدی کے نام پر جو لوگ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے، ہلاک کر دے، تباہ کر دے میرے مولا. اس امت کے ایمان کا تو محافظ بن جا. اللہ اس دعا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفل حق دفل میں بے انتہا مقبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.